تصور کریں ایک ایسی تہذیب کا جو ٹیکنالوجی میں اتنی آگے تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر عالی شان محل اور محفوظ گھر بناتی تھی۔ جی، ایک ایسی قوم جسے اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ان کی پوری تاریخ کا فیصلہ، ان کی تباہی کا سبب ایک اونٹنی بن گئی۔ آج ہم قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کے قصے کی گہرائیوں میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون لوگ تھے، ان کی طاقت کیا تھی اور کس طرح ایک معجزہ جس کا مطالبہ انہوں نے خود کیا تھا، جی وہی معجزہ پہلے ان کے لیے آزمائش اور پھر ان کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے نا؟ جی بالکل نہیں، یہ انسانی فطرت، غرور، انکار اور سرکشی کی نفسیات پر ایک گہری تحقیق ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں اس قصے کا ذکر 26 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ایک آئینہ ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس کہانی کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ قوم سمود آخر تھی کون؟ دیکھیں، ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ قوم عاد کی نسل سے تھی۔ اچھا، وہی قوم عاد جن پر طوفانی ہوا کا عذاب آیا تھا؟ جی وہی۔ تو یہ ان کے بعد آئے اور حجر نامی علاقے میں آباد ہوئے، جسے آج کل مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ علاقہ کہاں ہے؟ یہ آج کے مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں تقریباً 380 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آثار قدیمہ کے ماہرین اس علاقے کو نبطی تہذیب یعنی نبیٹین سویلائزیشن سے جوڑتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پیٹرا کا شاندار شہر بسایا تھا؟ بالکل۔ تو ہم یہاں ایک ایسی قوم کی بات کر رہے ہیں جو پتھر تراشنے کے فن میں واقعی کمال رکھتی تھی۔ اور یہ ہنر انہیں اپنے آباء و اجداد قوم عاد سے ورثے میں ملا تھا۔ جی، اور قرآن کی سورت الفجر میں ان کا ذکر خاص طور پر اسی حوالے سے ہے کہ اور سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں۔ تو یہ صرف ایک ہنر نہیں تھا، یہ ان کی طاقت، ان کی انجینئرنگ اور ان کی تہذیب کی بلندی کی ایک بہت بڑی علامت تھی۔ اور انہیں صرف یہی ہنر نہیں ملا تھا، اللہ نے انہیں باغات، چشموں، سرسبز کھیتوں اور نرم کھجوروں جیسی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یعنی اگر ہم اسے بڑے پیمانے پر دیکھیں تو شاید قوم سمود کو قوم عاد سے بھی بڑھ کر نعمتیں دی گئی تھیں۔ یقیناً ان کے پاس سب کچھ تھا، ٹیکنالوجی، وسائل اور خوشحالی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلطی کہاں ہوئی؟ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود وہ بھی اپنے بڑوں کی طرح بت پرستی اور شرک کی طرف کیوں مائل ہو گئے؟ یہاں تاریخ کا ایک بہت اہم سبق ہے۔ دیکھیں، نعمتیں جب ذمہ داری کے احساس کے بغیر ملتی ہیں تو وہ اکثر غرور کو جنم دیتی ہیں۔ اچھا، ان کے لیے اپنی کامیابی اپنی قابلیت کا نتیجہ تھی، خدا کا تحفہ نہیں۔ اور جب یہ سوچ آ جائے تو شکر کی جگہ سرکشی لے لیتی ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ جس نے دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ اور اسی موڑ پر اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو۔ جی، اور نبوت سے پہلے بھی وہ اپنی قوم میں بہت عقل مند، دانا اور بہت باعزت سمجھے جاتے تھے۔ لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کا کہا تو وہی لوگ جو کل تک ان کی عزت کرتے تھے ان کے خلاف ہو گئے۔ اور ان کے رد عمل بڑا عجیب تھا، ہے نا؟ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمیں تجھ سے بہت امیدیں تھیں۔ جی، یہ ایک طرح کی جذباتی بلیک میلنگ تھی، گویا وہ کہہ رہے ہوں کہ تم نے یہ باتیں کہہ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اچھا، تو جب حضرت صالح نے انہیں سیدھی بات سمجھائی تو بجائے اس پر غور کرنے کے انہوں نے ایک شو کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ ایمان لانے کے لیے تھا یا صرف انہیں غلط ثابت کرنے کی ایک چال تھی؟ اسے موونگ دا گول پوسٹ کہتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز پر یقین نہیں کرنا چاہتے تو آپ ثبوت کا معیار اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ وہ ناممکن ہو جائے۔ صحیح۔ ان کا مطالبہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ سامنے والی اس چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکالو اچھا، جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، اس کا رنگ سرخ ہو، وہ خوب موٹی تازی ہو اور اتنی بڑی ہو کہ ایک دن میں کنویں کا سارا پانی پی جائے۔ یعنی انہوں نے پوری اسپیک شیٹ دے دی۔ یہ صرف ضد تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہری نفسیات کام کر رہی تھی؟ بالکل یہی بات تھی۔ یہ ان کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ جواب نہیں
बल्कि अपनी सोच की तस्दीक चाहते थे। उन्हें यकीन था कि ऐसा होना नामुमकिन है। जी, वो मजाक उड़ा रहे थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी मतलूबा ऊँटनी तुम्हें मिल गई तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सब ने मिलकर वादा कर लिया। उसके बाद जो हुआ वो इंसानी तारीख के अजीम तरीन मौजज़ात में से एक है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया। लगी, फिर वो फटी और उसमें से बिल्कुल वैसी ही ऊँटनी बाहर निकली जैसा उन्होंने मुतालबा किया था। इस ऊँटनी को नाक़तुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी कहा गया। ये नाम बहुत अहम है क्योंकि ये याद दहानी थी कि ये कोई आम जानवर नहीं है, ये अल्लाह के तरफ से एक बराह रास्त निशानी है। और अब इस मौजे के साथ एक उसूल भी तय हुआ। जी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पानी की तकसीम होगी। एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और अगले दिन तुम लोग और तुम्हारे जानवर। यहाँ एक बात बड़ी दिलचस्प है। जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती थी उस दिन वो पूरी कौम को इतना दूध देती थी कि सबके बर्तन भर जाते थे। सही। यानी एक दिन की पानी की तकलीफ के बदले में उन्हें एक ऐसी चीज मिल रही थी जो उससे कहीं ज्यादा कीमती थी। यकीनन, लेकिन यही तो आजमाइश थी। मौजिज़ा देख लेना एक बात है, लेकिन उस मौजिज़े के साथ आने वाली जिम्मेदारी को निभाना वो असल इम्तिहान है। अच्छा, अल्लाह ने सूरतुल कमर में फरमाया, बेशक हम ऊँटनी को इनके लिए आजमाइश बनाकर भेज रहे हैं। ये कोई जादू या नजर का धोखा नहीं था। वो ऊँटनी उनके दरमियान रहती थी, उनके इलाकों में चरती थी। और फिर उसने उनकी आंखों के सामने एक बच्चा भी जना। मुझे ये तसव्वुर करने में भी मुश्किल हो रही है कि वो मंजर कैसा होगा। आप रोज एक ऐसी चीज को अपनी आंखों से देख रहे हैं जो नामुमकिन है। जी। इसके बावजूद ईमान न लाना, ये इंसानी नफ्सियात के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि इनकार का ताल्लुक सबूत की कमी से नहीं बल्कि दिल की सख्ती और तकब्बुर से होता है। सही। इनकार करने वाले के लिए कोई भी सबूत काफी नहीं होता। वो हमेशा एक और वजह ढूंढ ही लेता है। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ यही हुआ। कौम के सरदारों ने आपस में मशवरे शुरू कर दिए। जी, वो कहने लगे कि ये ऊँटनी तो हमारे लिए मुसीबत बन गई है। हमारे जानवर इसे देखकर डरते हैं और हमें एक दिन पानी भी नहीं मिलता। एक लम्हे के लिए अगर हम उनकी तरफ से सोचें, एक ऊँटनी की वजह से उनके पूरे शहर का वाटर सप्लाई सिस्टम एक दिन के लिए मुतासिर होता था। क्या ये समझा जा सकता है कि वो इससे परेशान क्यों थे? जाहिर है उनके लिए ये एक अमली मसला था, लेकिन यही तो आजमाइश थी। अल्लाह ये देखना चाहता था कि क्या वो एक बड़ी निशानी की खातिर थोड़ी सी दुनियावी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। सही। मौजिज़े अक्सर आरामदेह नहीं होते, वो आपके निज़ाम को चैलेंज करते हैं। और उनकी नाकामी ये थी कि उन्होंने सहूलत को हिदायत पर तरजीह दी। तो उन्होंने उस खुदाई निशानी से छुटकारा पाने का फैसला किया। जी, ये सिर्फ एक जानवर को मारने का मंसूबा नहीं था, बल्कि ये उस मौजिज़े को झुटलाने और अल्लाह के हुक्म से खुली बगावत का ऐलान था। और इस काम के लिए उन्होंने अपनी कौम के सबसे बदबख्त शख्स कद्दार बिन सालिफ को मुंतखब किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पहले लोगों में से सबसे ज्यादा बदबख्त यही शख्स था। ये बहुत बड़ा लक़ब है कि एक जिंदा निशानी पर हमला किया और ऐसा करते हुए उसने पूरी कौम की बगावत का नुमाइंदा बनने का किरदार अदा किया। बदबख्ती ये है कि इसने अपने अमल से सबके लिए तबाही का दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल। और पूरी कौम ने उसे यकीन दहानी कराई कि अगर उस पर कोई आँच आई तो वो सब उसकी हिमायत में खड़े होंगे। उसके बाद कद्दार अपने एक साथी के साथ वो ऊँटनी के इंतजार में घात लगाकर बैठ गया। जी। जब ऊँटनी पानी पीकर वापस आ रही थी तो उसने पहले उसकी टांग पर तीर मारा और फिर आगे बढ़कर तलवार से उसकी कोचे काट दी। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था, ये उम्मीद का कत्ल था। ये उस आखिरी मौके का कत्ल था जो उन्हें दिया गया था। और उसके बाद वो बड़े फख्र से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास गए। जी। और कहने लगे, ए सालेह, जिन अजाबों से तू हमें डराता था, अगर तू वाकई पैगंबर है तो उन अजाबों को हम पर ले आ। जी। अच्छा, और ऊँटनी के बच्चे का क्या हुआ? रिवायत में आता है कि ऊँटनी पर हमला होते ही उसका बच्चा भागकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और 3 मर्तबा बुलबुलाया, जैसे वो आसमान की तरफ फरियाद कर रहा हो। ऐसा ही कुछ। और ये जालिम लोग उसके पीछे गए और उसे भी कत्ल कर दिया। और फिर पूरी बस्ती ने मिलकर उस ऊँटनी और उसके बच्चे का गोश्त पकाया और खाया, सिवाय उन चंद लोगों के जो ईमान ला चुके थे। जी। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली तो उन्होंने अपनी कौम से कहा, अच्छा, तुम 3 दिन तक अपने घरों में मजे कर लो, ये वादा झूठा नहीं है। यानी तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी जाती है। और इसके बाद अजाब के आसार शुरू हो गए।
جی، یہ اچانک نہیں آیا۔ پہلے دن ان سب کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن آگ کی طرح سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن بالکل سیاہ۔ وہ سمجھ گئے کہ عذاب کا وعدہ سچا تھا اور اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اس آخری وقت میں بھی توبہ کرنے کے بجائے ان کے سرداروں نے ایک اور سازش کی۔ شہر کے 9 فسادی سرداروں نے جی، انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا کہ وہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر چھاپا مار کر انہیں قتل کر دیں گے تاکہ کہانی ہی ختم ہو جائے۔ یہ ان کی کرپشن کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی پہلی جبلت ندامت نہیں تھی، بلکہ اپنے جرم کی یاد دہانی کو مٹانے کی تھی۔ وہ اپنی سازش کو پورا کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے، لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی، اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکی اور ان تمام 9 افراد کو پیس کر رکھ دیا۔ جی، اور ان سرداروں کی ہلاکت کے ساتھ ہی پوری قوم پر اللہ کے عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بالکل۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایمان لانے والوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ کر نکل چکے تھے۔ تو قوم سمود پر عذاب کے شکل میں آیا۔ ان پر کئی طرح کا عذاب آیا۔ پہلے ایک شدید زلزلہ آیا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اچھا، پھر آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ آئی جسے قرآن میں الصیحہ کہا گیا ہے۔ اس کی دہشت سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ، یعنی سوکھی ٹوٹی پھوٹی لکڑیوں کا چورا۔ جی، ان کے وہ مضبوط گھر جنہیں انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بنایا تھا، وہ انہیں بچا نہ سکے۔ ان کی دولت، ان کی طاقت، کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ اور دوسری طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، جیسا کہ سورۃ ہود میں آتا ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ قوم سمود کی وہ تباہ شدہ بستیاں آج بھی عبرت کی نشانی کے طور پر مدائن صالح میں موجود ہیں۔ جی، اور ایک بہت اہم واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اس علاقے سے گزرے اور صحابہ نے ان کنویں سے پانی لے لیا تھا جو قوم سمود کے استعمال میں تھے۔ جی، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حکم دیا کہ ان برتنوں کو توڑ دو اور پانی بہا دو۔ آپ نے انہیں ان گھروں میں داخل ہونے سے بھی منع فرمایا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا۔ بالکل، آپ نے فرمایا کہ ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو، اور اگر داخل ہونا پڑ جائے تو روتے ہوئے داخل ہوا کرو۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے، یعنی عذاب کی جگہوں سے بھی عبرت حاصل کرو، انہیں پکنک پوائنٹ نہ بناؤ۔ جی، یہ پورا قصہ ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا دنیاوی کامیابی، ٹیکنالوجی کی ترقی اور خوشحالی ہمیشہ اللہ کی رضا کی علامت ہوتی ہے؟ قوم سمود کا واقعہ بتاتا ہے کہ ایسا بالکل ضروری نہیں۔ جب دولت اور طاقت کے ساتھ غرور، سرکشی اور ظلم شامل ہو جائے تو یہی خوشحالی عذاب کی وجہ بن سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ہر دور اور ہر قوم کے لیے قابل غور ہے۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور اس کے احکامات کی پیروی کرنے میں ہے۔ تو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے اپنے دور میں اللہ کی اونٹنیاں کیا ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ وہ کون سی واضح نشانیاں ہیں جو ہمیں دی جاتی ہیں، جو ہماری اس آمادگی کو پرکھتی ہیں کہ کیا ہم ایک بڑی سچائی کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے آرام اور سہولتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔